الحمد للہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی سید جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے شفیع معظم نور مجسم مولا کل دانا سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غم گساں سید سرورہ حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کی یہ ماہانہ محفل پاک جو ادارہ فیضان مرشد کے اندر جاری و ساری ہے، جس کے اندر میں اور آپ حضرات حاضر ہیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت نہایت عزت مآب حضرت مولانا قاری مقصود احمد قادری صاحب زیدہ شرفہ، برادر مکرم فخر القرآ جناب قاری سجاد احمد جلالی صاحب، میرے بزرگ دوست حافظ منظور احمد صاحب اور دیگر انتہائی قابل قدر حاضرین و سامعین، میں نے جو آپ کے سامنے 22ویں پارے میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 عملوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا جو 3 عمل کرے گا وہ ایسی تجارت کر رہا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں ہمیشہ نفع ہو، نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپس میں شراکت کرنا چاہے اس ارادے پر کہ مجھے نفع ہی ملے، میں نقصان میں شامل نہیں ہوں گا، تو ایسی تجارت سود کے زمرے میں آتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھ تجارت کرو، 3 عمل تم کرو، وعدہ میں کرتا ہوں تمہاری اس تجارت کے اندر نقصان نہیں ہوگا، نفع ہی ہوگا۔ قرآن مجید 22واں پارہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ،
بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ پہلا عمل ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، یہ دوسرا عمل ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے رزق میں سے اعلانیہ طور پر بھی، پوشیدہ طور پر بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہے ہی کوئی، کسی صورت میں نقصان نہیں ہے۔ 3 عملوں کا ذکر ہے۔ قرآن پڑھنے والا ہمیشہ نفع میں ہے، نمازیں پڑھنے والا ہمیشہ نفع میں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہمیشہ نفع میں ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ ان 3 عملوں میں جو پہلا عمل ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ آج ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ قرآن اگر ہم پڑھتے ہوتے تو ہمارے اوپر ایسا وقت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں نہ آتا۔ قرآن کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، امام احمد بن حنبل فقہ کے امام ہیں، جن کے پیچھے لاکھوں دنیا کھڑی ہے، وہ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، خواب کے عالم میں مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ خواب کے عالم میں کئی اکابرین کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجھے 100 بار اللہ کا دیدار نصیب ہوا، لیکن سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اگر اس کائنات میں کسی کو اللہ کا دیدار ہوا ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، جس ہستی کا نام امام الانبیاء، امام الانبیاء کی ذات ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں عالم رویا میں، خواب کے عالم میں مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے عرض کیا مولا تیرا قرب پانے کے لیے کون سا عمل میں کروں اور تیرا قرب نصیب ہوگا؟ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میرا قرب پانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ذرا بولے نا، کیا کیا کرو؟ احمد بن حنبل کا فرماتے میں نے عرض کیا مولا کیا تیرا قرب تلاوت کرنے سے ملتا ہے یا ترجمہ پڑھنے سے ملتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا دونوں طرح ملتا ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن کی تلاوت کرے تب بھی اسے میرا قرب ملتا ہے، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھے تب بھی میرا قرب ملتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی بات اتنی پختہ ہے، اتنی پختہ ہے کہ آپ کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے لبوں سے جو جملے نکلتے تھے نا وہ کبھی واپس نہیں ہوتے تھے، اتنے پختہ ہوتے تھے۔ آپ نے اس دور میں فرمایا تھا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کلام اللہ، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے، یہ غیر مخلوق ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس دور کے بادشاہ نے گرفتار کیا اور ان پہ کوڑے برسائے گئے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 80 کوڑے تو مجھے ایسے لگے اگر کسی ہاتھی کو لگتے نا اس کی بھی چیخیں نکل جاتی۔ 80 کوڑے مجھے ایسے مارے گئے، لیکن پھر بھی امام احمد بن حنبل نے اپنا فتویٰ واپس نہیں لیا۔ اس امام کا فرمان ہے جس کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عالم رویا میں عرض کیا مولا تیرا قرب پانے کے لیے کون سا عمل کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر رش کرنا ہو نا تو صرف 2 بندوں پہ کیا کرو۔ دنیا میں بڑے بڑے عہدے ہیں، کسی کے پاس صدر کا عہدہ ہے، کسی کے پاس وزیر اعظم کا عہدہ ہے، کسی کے پاس وزیر کا عہدہ ہے،
کسی کے پاس MNAs کا عہدہ ہے، کسی کے پاس MPA کا عہدہ ہے، کسی کے پاس چدراہٹ کا عہدہ ہے، لمبرداری کا عہدہ ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان پہ کیا رشک کرنا ہے؟ یہ صدر ہے تو میں صدر بنوں، یہ وزیر ہے تو میں وزیر بنوں، یہ وزیر اعظم ہے تو میں وزیر اعظم بنوں، یہ MNAs ہے تو میں بھی وہ بنوں، یہ MPA ہے تو میں بھی MPA بن جاؤں۔ فرمایا یہ کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا اگر رشک کرنا ہے تو دو بندوں پہ کیا کرو، ایک دن رات کی گھڑیوں میں جو قرآن پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ جو دن رات کی گھڑیوں میں سخاوت کرتا ہے، جو دن رات کی گھڑیوں میں سخاوت کرتا ہے، جو دن رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتا ہے۔ رشک کیا کرو اور دعا مانگا کرو، اے اللہ یہ دولت مجھے بھی عطا فرما، یہ دولت، یہ خزانہ مجھے بھی نصیب فرما۔ پھر امام الانبیاء نے ایک مقام پہ یوں بھی فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلاموں، صبح اگر تم میں سے کوئی مدینے کی منڈی میں جائے، اسے بغیر گناہ کے، بغیر قطع رحمی کے، اس کا معنی مطلب یہ تھا کہ بغیر پیسے کے صبح مدینے کی منڈی میں جائے اور اسے 2 اونٹ ویسے ہی مل جائے، کیا تم میں سے پسند کرتا ہے؟ ہر کسی نے کہا حضور سارے ہی پسند کرتے ہیں۔ مدینے کی منڈی میں جائے تو 2 اونٹنیاں فریق کھاتے میں ملے۔ اللہ کے محبوب نے یہ بیان کر کے نا فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جا کے 2 آیتیں قرآن کی پڑھ لینا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا جو 4 آیتیں پڑھ لے وہ 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، جو 6 پڑھ لے وہ 6 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ آگے امام الانبیاء نے مطلقاً فرمایا آیتیں بڑھاتے جاؤ، اونٹوں کا ثواب بھی لیتے جاؤ۔ کس قدر قرآن کی تلاوت کا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ پھر امام الانبیاء نے ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا، جس کے راوی حضرت مولا علی شیر خدا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن سورج سوا نیزے پہ۔ اب جانتے ہیں جون جولائی کی گرمی میں اس سورج جو لاکھوں میل دور ہے، اس کے نیچے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ دن 12 بجے نہیں نہ کھڑا ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہی سورج قیامت والے دن سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ خود اندازہ کریں کس قدر پریشانی کا عالم ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پسینہ نکل رہا ہوگا، اور اتنا پسینہ نکلے گا، کسی کا پسینہ اس کے ٹہنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، اور کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتنی پریشانی کا عالم ہوگا، لیکن اے قرآن پڑھنے والوں، حضور فرماتے ہیں حاملین جو قرآن ہے، جو قرآن سے وفا کرتے ہیں، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ اپنی عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ مختلف الفاظ ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو کیا خیال ہے مرنے سے پہلے قرآن پڑھنا لے؟ نامہ اعمال تو ہمارا تیار ہو رہا ہے نا، تو روزانہ ہی شاید اس طرح کے دن گزر رہے ہیں کہ ہمارے دن کے اندر قرآن ہے ہی کوئی نہیں۔ تو آج کی اس محفل میں ارادہ کر کے جائے نا کہ فرشتے تو نوٹ کر رہے ہیں، آج کے بعد کوئی دن بھی قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ پاک نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پڑھنے والے ہرگز نقصان میں، بولے ذرا، قرآن پڑھنے والے ہرگز نقصان میں نہیں ہیں۔ تو محترم حاضرین، آج وقت ہے کہ ہم قرآن پاک سے پیار کریں، قرآن پاک سے محبت کریں۔ پھر حضور علیہ السلام نے الحمد سے لے کر
والناس تک سارے قرآن کی صورتوں کا مختلف موقعوں پہ ذکر فرمایا ہے، ان کی شانوں کو بیان فرمایا ہے، ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، تاکہ میری امت ان کی عظمتوں کو پڑھ پڑھ کے پھر قرآن کھول لے، قرآن کی تلاوت شروع کر لے۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، تم میں سے کوئی ہے جو رات کے اندر تہائی قرآن کی تلاوت کرے؟ یوں سمجھ لیں سادے الفاظ میں کہ 10 پارے تلاوت کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور 10 پارے روزانہ ہی تلاوت کرنا یہ مشکل عمل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو ایک بار قل هو اللہ احد پڑھے گا اسے 10 پاروں کا ثواب ہے، اور جو 3 بار پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ہے۔ حضور بھی جانتے تھے میری امت کی عمریں تھوڑی ہیں، تو کتنا اعلیٰ اس امت کے لیے اعزاز ہے، عمل تھوڑا ہے اجر زیادہ ہے۔ پھر ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین کی یہ شان ہے، فرمایا جو سورہ یاسین ایک بار پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 قرآن کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر حضور نے فرمایا جو صبح کے وقت، صبح یعنی جب نماز فجر کے وقت سنتے پڑھتا ہے، صبح سنتے ادا کرنے کے بعد یا نماز فجر کے بعد اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو چاہتا ہے نا میرے سارے دن کی حاجتیں پوری ہو جائیں، چاہتے تو سارے ہی ہیں نا، لیکن بندہ کہتا ہے آج دن کے اندر یہ میں نے کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، سارے صبح کے وقت نکلتے ہیں، ذہن کے اندر بڑی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارے کام ہو جائیں، کچھ ہو جاتے ہیں کچھ رہ جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں اگر چاہتے ہو نا کہ دن بھر کی حاجتیں پوری ہو جائیں تو صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، تمہاری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو کیا خیال ہے صبح تلاوت کرنا لیا کریں، یہ معاملہ اللہ رسول کے سپرد ہو جائے گا۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ شریف کی یہ عظمت کس انداز میں بیان فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم قاری قرآن ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے قرآن پاک سنایا نماز تراویح کے اندر۔ امام الانبیاء نے فرمایا، اے ابی نمازوں میں کیا پڑھتے ہو؟ جانتے تو تھے نا حضور بھی، امت کو بتانا چاہتے ہیں نمازوں میں کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور ہم نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جان لیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز، ہاں اکیلے پڑھے، اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پھر امام بنائے اس لیے جاتا ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے، اس کی اقتداء کی جائے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اگر امام علیحدہ پڑھے، مقتدی علیحدہ پڑھے، پھر امام بنانے کا فائدہ نہیں ہے۔ دونوں حدیثوں کا میں نے ترجمہ اشارتاً عرض کر دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نمازوں میں کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو پھر امام الانبیاء نے سورۃ فاتحہ کی شان پتہ کیسے بیان کی؟ حضور فرمانے لگے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہ انجیل کے اندر ہے، نہ تورات کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر ہے، یہاں تک کہ سورۃ فاتحہ جیسی سورت پورے قرآن کے اندر کوئی نہیں، پورے قرآن کے اندر کوئی نہیں، پورے قرآن کے اندر یہ اتنی شان والی سورت ہے۔ خوش نصیب نمازی ہیں جن کو صبح 4 بار پڑھنی نصیب ہوتی ہے، ظہر کے وقت 12 بار پڑھنی نصیب ہوتی ہے، عصر کے وقت 8 بار پڑھنی نصیب ہوتی ہے، مغرب کے وقت 7 بار پڑھنی نصیب ہوتی ہے، اور عشاء کے وقت 17 بار پڑھنی نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی نماز کی باریں ہیں، یہ نماز کی برکتیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرآن کی ایک ایک سورت کی الگ الگ شانیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو 22ویں پارے کی میں نے آیت کی تلاوت کی ہے،
اس کے اندر پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ ہرگز نقصان میں نفع ہی نفع میں. تو کیا خیال ہے قرآن ہم کھول نہ لیں؟ فیس بک تو کھلتی ہے، یوٹیوب بھی کھلتا ہے، دوستوں کے میسج بھی سنے جاتے ہیں. اور مجھے تو کئی ایسے لوگ بھی ملے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا رات کو فیس بک نہ دیکھے نیند ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں رات کو جناب نیند ہی نہیں آتی فیس بک نہ دیکھے. تو میں نے کہا مسلمان کی یہ شان ہے وہ یہ جملے کہے قرآن نہ پڑھے تو ہمارا دین ہی نہیں گزرتا. یہ مسلمانوں کی شان ہے نا، یہ مسلمان کو کہنا چاہیے. یہ جملے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ فیس بک نہ دیکھے تو نیند نہیں آتی. مسلمان کی یہ شان ہے قرآن نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، رات کو نیند ہی نہیں آتی. یہ مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے. اس لیے محترم حاضرین، اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو 3 کام ضرور سکھاؤ. نمبر 1 قرآن پڑھانا. کیا کرنا؟ قرآن پڑھانا، بچوں کو قرآن پڑھانا. یہ ادارہ الحمدللہ یہ حضرت مولانا نے ادھر قاری صاحب کا، استادوں کا انتظام کیا ہے اور بچے یہاں آ کے پڑھتے ہیں. اور پھر میں کہوں گا کہ جو بچے قرآن سے محروم ہیں ان کے لیے یہ بہترین ادارہ ہے. اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں تاکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کریں، آپ کے بچے قرآن کے قاری بن سکیں. حضور نے فرمایا 3 کام ضرور کرنا. ایک تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا، اور دوسرا اپنے بچوں کے دلوں میں میری اہل بیت کی محبت ڈالنا. میرے اہل بیت کی، بولیے میرے اہل بیت کی، میرے اہل بیت کی. اور تیسرے نمبر پر میری محبت ڈالنا، میری محبت. حضور نے اس حدیث پاک میں اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت ڈالنا مسلمان بچوں کے دلوں میں. تو خیال آتا ہے صحابہ کدھر گئے؟ صحابہ کی شانوں میں، عظمتوں میں علیحدہ امام الانبیاء کے ڈیروں فرمان ہیں. اس موقع پر صرف ایک عرض کر دیتا ہوں، حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں ہلکا جملہ بولے نا، کیا میں نے کہا ہے ہلکا جملہ. یہ فتنوں کا دور ہے نا جی، فتنوں کا دور. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جو مدرسے گیا ہی نہیں، کسی استاد کے قدموں میں بیٹھا ہی نہیں، وہ بھی صحابہ پہ طنز کرتا ہے اور فیس بک کو اس نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں ہلکا جملہ بولے اسے منہ پہ کہنا تیرے اس شر پر اللہ کی لعنت ہے، تیرے اس شر پر اللہ کی، سارے بولے تیرے اس شر پر اللہ کی، تیرے اس شر پر اللہ کی. اس کا جواب بابا جی امیر المجاہدین مینار پاکستان دے گئے اپنی پنجابی زبان میں. دور کتے ہو مارکا نو پہ گئے جی، یہ وہ اپنی زبان میں پنجابی میں کر گئے ترجمہ. تو اس لیے صحابہ کے بارے میں ہلکا جملہ نہ سننا ہے نہ برداشت کرنا ہے. تو صحابہ کی بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نمبر 1 قرآن پڑھنے والے نفع میں ہیں. نمبر 2 نمازیں پڑھنے والے نفع میں ہیں، نمازیں پڑھنے والے نفع میں ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا کہنا شروع کر دو نا، بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹی نماز پڑھا کرو نماز. اور جب 10 سال کا ہو جائے نا تو پھر بھی نمازی نہ بن سکے تو اسے سزا بھی دیا کرو. یہ سزا والدین کو کہا گیا ہے. والدین نے کیسی سزا دینی ہے؟ وہ والدین جتنی دے سکتے ہیں وہی دے سکتے ہیں. اس لیے حضور نے والدین کو کہا ہے، دوسرے کو نہیں کہا. فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو والدین کو میرا پیغام ہے، حکم ہے، اسے سزا دیا کرے تاکہ بالغ ہونے تک پکا نمازی بن جائے، پکا نمازی بن جائے. تو پھر ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسی عبادت عطا فرمائی ہے، ایسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ جو کسی فرشتے کو یہ ایسی عبادت نہیں نصیب ہوئی. اختتام کی طرف گفتگو لے کے جا رہا ہوں کیونکہ
قاری صاحب کا حکم ہے، یہ بڑے ٹائم کے پابند ہیں اور میں بھی یہی سوچ رکھتا ہوں، فرشتے آسمانوں پہ عبادت کر رہے ہیں، 10 طرح کے فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو 10 طرح کی عبادت عطا فرمائی۔ ایک فرشتوں کی جماعت وہ صرف قیام میں کھڑی ہے، ایک جماعت فرشتوں کی رکوع میں کھڑی ہے، ایک فرشتوں کی جماعت سجدے میں ہے، ایک فرشتوں کی جماعت قعود میں ہے، ایک فرشتوں کی جماعت تسبیح پڑھ رہی ہے، تحلیل پڑھ رہی ہے، اور ایک فرشتوں کی جماعت دعا کر رہی ہے، ایک فرشتوں کی جماعت استغفار پڑھ رہی ہے، اور ایک فرشتوں کی جماعت درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ یہ 10 طرح کی فرشتوں کی جماعتیں ہیں، جو قیام میں ہیں انہیں رکوع نہیں ملا، جو رکوع میں ہیں انہیں سجدہ نہیں ملا، جو سجدے میں ہیں انہیں قعود نہیں ملا، جو قعود میں ہیں انہیں تسبیح نہیں ملی، جو تسبیح میں ہیں انہیں استغفار نہیں ملا، جو استغفار میں ہیں انہیں دعا نہیں ملی، اور جو دعا میں ہیں انہیں درود و سلام نہیں ملا۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ تیری امت کو ایسی عبادت عطا کروں گا جس کے اندر فرشتوں کی تمام عبادتیں جمع ہو جائیں۔ ہمیں جو نماز ملی ہے کیا خیال ہے اس کے اندر قیام ہے کہ نہیں، رکوع ہے کہ نہیں، سجدہ ہے کہ نہیں، قعود ہے کہ نہیں، دعا بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور درود و سلام بھی ہے، درود و سلام بھی ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، اللہ کا فرمان ہے نماز پڑھنے والے ہرگز نقصان میں نہیں ہیں۔ آخر میں فرمایا میرے راستے میں خرچ کرنے والے بھی نقصان میں کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے بلا ناغا روزانہ 2 فرشتے پہلے آسمان پہ آتے ہیں، ایک فرشتہ سخی کے لیے دعا مانگتا ہے، اے اللہ سخی کو مالا مال فرما، دوسرا کہتا ہے آمین۔ کیا خیال ہے فرشتوں کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ بولیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، فرشتوں کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ وہ روزانہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ سخی کو مالا، تو کیا فرشتوں کی دعا قبول ہونے پر سخی کے مال میں برکت آئی کہ نہ آئی؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جس کے پاس مال ہے، وسائل ہیں، اس کے باوجود بزدل ہے، یعنی اس کے دل میں سخاوت کا جذبہ کوئی نہیں، اس کو برباد فرما۔ فرشتہ کہتا ہے آمین۔ کیا خیال ہے فرشتے کی دعا تو قبول ہے، جس کے پاس مال ہونے کے باوجود وہ خرچ نہیں نہ کرتا، فرشتے روزانہ اس کی ہلاکت کی دعا کرتے ہیں، اس کے مال میں کبھی برکت آ سکتی۔ پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، السخی قریب من الجنہ، سخی جنت کے قریب ہے۔ پھر حضور نے فرمایا سخی لوگوں کے دلوں کے قریب ہے۔ پھر حضور نے فرمایا سخی جہنم سے دور ہے۔ پھر فرمایا بخیل اللہ کی رحمت سے دور ہے، لوگوں کے دلوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، جو میں نے آیت مقدسہ 22ویں پارے کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، یہ آج کے اس درس قرآن کا پیغام لے کے جائیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ سن لیں، آخر میں جو آئے ہیں وہ بھی سن لیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے راستے میں پوشیدہ اعلانیہ خرچ کرنے والے، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں نقصان ہے ہی کوئی نہیں، جس میں نقصان ہے ہی کوئی نہیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو اس 3 عملوں میں غافل ہیں، امید ہے کہ آج کے بعد ہم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، اور جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اگر وسائل ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے آپ سب حضرات کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔